اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، قرآن پاک ہماری پارٹی کا جو منشور ہے اس میں ایک حصہ ہے کہ قرآن ہمارا دستور ہے، اس لیے ہم ایک دو آیت ڈیلی کی پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے وہ ساتھی جو ان پڑھ ہیں، ہمارے تحریک کے وہ کارکنان جو ان پڑھ ہیں، وہ ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنا جو انہوں نے سائن کیا ہے فارم، رکنیت فارم، اس کے مطابق جو ہے وہ ایک وعدے پر عمل درآمد کر سکیں۔ ہم نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے اور سورۃ البقرہ کا جو دوسرا سپارہ ہے اس کا آدھا ہم نے مکمل کر لیا ہے، یعنی 9 رکوع ہم نے دوسرے سپارے کے بھی پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم ان 9 رکوع کا تھوڑا خلاصہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ دوسرے سپارے کے جو 9 رکوع ہیں اس میں جو سب سے پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا۔ پہلے قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو نبوت کے ہجرت کے 16ویں یا 17ویں ماہ میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اور دوسری بات اس رکوع میں یہ آئی کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ ان کے پیچیدگیوں میں نہیں پڑتے، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر بات سنی اور ادھر عمل درآمد شروع کر دیا۔ تیسری بات اس رکوع میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، یعنی رہبری اور رہنمائی کا جو فریضہ بنی اسرائیل کے پاس تھا اس سے چھین کر اب یہ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ دوسرا رکوع جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کریں جہاں کہیں بھی ہوں، اور دوسری بات جو اس میں کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے تمہارے درمیان اپنے ایک خاص اور معزز شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جو اللہ کی آیتیں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ اس سپارے کا جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو، اور شہیدوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، وہ زندگی ایسی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں۔ اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان اور مومن کو اللہ آزمائے گا، خوف سے، خطرے سے، بھوک سے، پیاس سے، جان و مال کے نقصانات میں، کاروبار کے گھاٹے سے، اور پھر جو لوگ صبر کرتے رہیں گے اور وہ یہ کہتے رہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر بڑی بڑی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو لوگ قرآن پاک کو یا اس سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس میں تحریفات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور مومنین اور فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اس سپارے کا جو چوتھا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش اور اس میں غور و فکر کرنے کو مسلمانوں کی پہچان قرار دیا ہے کہ جو مومنین ہیں جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اصل مومن ہے اس کا سب سے زیادہ محبت اور تعلق اپنے رب سے ہوتی ہے، اور شدت، اس محبت کی جو شدت ہے وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو محسوس کرواتا ہے۔ اور جو لوگ مومن نہیں ہیں ان کا دوسروں انسانوں سے، طاغوت سے محبت کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اسی میں جو 5واں رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو اللہ نے پاک چیزیں آپ کے لیے نازل کی ہیں ان کو آپ کھاؤ، اور جو حرام ہیں ان کو آپ نہ کھاؤ۔ اور دوسری بات یہ کی کہ جو اللہ نے نازل کی ہے اس میں تحریفات نہ کرو، اور صحیح اور سادہ کلام جو اللہ کا ہے اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو۔ اس میں مردار کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور خون کو بھی حرام کیا، اور اس ذبیحہ کو بھی حرام کیا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ
کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ جو چھٹا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف کی ہے۔ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاص سمت میں منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے، قریبوں سے، والدین سے، دوست احباب سے اچھا تعلق قائم کرو، رشتے ناتوں کو نبھاؤ۔ اور قصاص کا حکم بھی انہی آیات میں نازل ہوا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے جب تک مقتول کے ورثاء اس کو معاف نہ کر دیں اور دیت نہ لے لیں، تو قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ کوئی ریاست معاف نہیں کر سکتی، صرف مقتول کے ورثاء ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آگے 7واں رکوع ہے اس میں روزے کی فرضیت کے بارے میں ہے اور کن حالات میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی سفر میں ہیں یا مریض ہیں تو باقی دنوں میں پورا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو آپ فدیہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ اسی رکوع کے آخر میں جو مومنین تھے ان کو رمضان میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ جو خیانت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو اپنی بیویوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اس رکوع میں بیان کی گئی ہے، یعنی 7ویں رکوع میں، وہ یہ کہ آپ کسی دوسرے انسان کا مال کھانے کے لیے حکام تک رشوت نہ پہنچاؤ۔ حاکموں کو رشوت دینا اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے کسی بھائی کا مال ہڑپ کر جائیں گے، ہو سکتا ہے عدالت رشوت کے بدلے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دے، لیکن عدالت کا وہ سنایا ہوا فیصلہ حلال کبھی بھی مال کو نہیں کرے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو حلال نہیں کرتے۔ اس کا جو 8واں رکوع ہے وہ ہے کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے آپ حج کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جہاد کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں 8ویں رکوع میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حرام مہینے ہیں، پاک مہینے ہیں، ان کی حرمت کے بارے میں آیات نازل ہوئیں اور یہ فرمایا کہ تم بھی اللہ کے راستے میں اب جان کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کا غلبہ آئے گا۔ اس رکوع کے آخر میں حج کے بارے میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں اور ان خرافات کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے تذکرہ کیا ہے جن خرافات سے حج آپ کا قبول نہیں ہوتا، اور یہ وہ خرافات تھیں جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مشرکین نے حج کے اندر پیدا کر لی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کا خاتمہ کیا اور یہ حکم دیا کہ وہ ان خرافات سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ کا جو ہے وہ مومن کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب مومن پکار کرتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جب دعا کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ دنیا کی چیزیں ہی مانگتے ہیں، دنیا کی دولت، دنیا کی ہوس اور دنیا کی طاقت مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی ہماری حسنہ بنا اور آخرت بھی ہماری حسنہ بنا، اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا اور کا بھی تذکرہ ہے کہ جو بظاہر بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسی موتی پروئے ہوئے ہوں، ان کی چرب زبانی سے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب ان کو اقتدار نصیب ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اس کی کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں، نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، جانوروں کو تباہ کرتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بنو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت خراب ہوتی ہے، اس کے ہمارا وقار خراب ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اب دنیا میں شروع سے اب بھی ہے اور اب بھی عام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ آیت خاص طور پر حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ مکہ سے نکلنے لگے تو کفار نے کہا کہ آپ اپنا مال نہیں لے جا سکتے، انہوں نے کہا مال کی خیر ہے میں اپنے نبی کے پاس پہنچ جاؤں۔
تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ آج جو ہم نے یہ 9 رکوعوں کا خلاصہ بیان کیا ہے، اس کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مومنوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے، برے لوگوں کے ساتھ برے، جیسی صحبت اختیار کرو ویسے بن جاؤ، دو رنگی نہ کرو، منافقت نہ کرو۔ آپ کا ایک ہی رنگ ہونا چاہیے، اور وہ رنگ ہر محفل میں ہونا چاہیے۔ آپ ہر جگہ پہ آپ کا رویہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق ایک جیسا ہونا چاہیے، آپ ہر جگہ پہ سچ ہی بولیں، ہر جگہ پہ آپ وعدے کو وفا کریں، ہر جگہ پہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھیں، اور صرف یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اور یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا مناسک مراسم عبودیت، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے تحریکی ساتھیوں، قرآن ہمارا دستور ہے، اس لیے آپ یہ لوگ بغور ویڈیو آپ سنا کریں، اور آپ اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ اور لوگ بھی قرآن کے مطالعہ سے سرفراز ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔